نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قال تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد انتہائی معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی اس گفتگو میں نے اپنی گزارشات کے لیے قرآن مجید کی جن آیات کا انتخاب کیا ہے اس میں سب سے پہلے سورہ نساء سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے، اس کے بعد سورہ لقمان کی آیہ کریمہ کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور دعا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول کی مخالفت کرے اور اہل اسلام اہل ایمان کے راستے کے خلاف چلے نولہ ما تولا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو اسی طرف پھیریں گے جس طرف وہ پھرا، وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، پر جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف رجوع لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں اہل ایمان کو اپنے برگزیدہ مقبول اور چنے ہوئے بندوں کے راستے کو اپنانے کا حکم صادر فرمایا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ امت کے اندر پھوٹنے والے فتنوں کے بارے میں خود متعدد مواقع پر اس کا اظہار فرمایا، اس کو برملا بیان فرمایا۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ،
قالوا من هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور وہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے الا ملت واحدہ، سوائے ملت واحدہ کے۔ پوچھا گیا بارگاہ رسالت میں، عرض کیا گیا یا رسول اللہ من ہی، وہ جماعت کون سی ہے جس کو حرف استثناء کے ساتھ آپ نے ملت واحدہ قرار دیا؟ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت وہ ہے جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پیروی کرنے والی جماعت قیامت تک کے لیے سیدھے راستے پر ہے، اور خود کئی مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا۔ ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جس کو امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی شافعی نے اپنی سنن میں نقل فرمایا۔ یہ صفحہ نمبر 283 پر یہ روایت ہے جس کو حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، میں ذرا کتاب سے دیکھ کے پڑھنے کا زیادہ تر عادی نہیں ہوں، لیکن آج میں نے چاہا کہ کتاب کا سہارا ضرور لیا جائے، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، کہتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی لا تجتمع على دلالہ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، جب تم اختلاف دیکھو فعلیکم، تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم کی پیروی کرو، ان کے ساتھ چلو، ان کی جماعت کے ساتھ وابستہ رہو، اور سواد اعظم وہی جماعت ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما انا علیہ و اصحابی۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پر یہی سنن ابن ماجہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ کے آغاز میں یہ روایت ہے، یہ صفحہ نمبر 5 پہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جو روایت کیا گیا ہے، اور یہ روایت کرنے والے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہے۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے اور ہماری آج کی گفتگو اس کے جس حصے پر ہے اس میں یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، ان قریب تم دیکھو گے میرے بعد اختلاف شدید۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو فعل مضارع کے اوپر سین لایا جاتا ہے یہ اس کو مستقبل قریب کے معنوں میں کرتا ہے، سین فعل کی علامتوں میں سے ہے، تو معنی ہوا ان قریب میری امت کے اندر ایک اختلاف میرے بعد ہوگا، اس وقت میری امت کے لیے کیا لازم ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لازم ہے تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت پر عمل پیرا ہونا، اور کیسے چمٹ جانا ہے ان کے ساتھ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عبدو علیہا بالنواجز، اس طرح اس کے ساتھ چمٹ جاؤ جس طرح دانتوں کے ساتھ کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے۔ اور اہل علم سے یہ بات قطعی طور پر مخفی نہیں ہے کہ نواجز دانتوں کے کس حصے کو کہا جاتا ہے۔ ادراس، طواحن، نواجز، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں انسان کے منہ کے اندر جو داڑیں ہیں ان کے لیے۔ داڑھوں سے جو چیز پکڑی جاتی ہے وہ
اس قدر شدت کے ساتھ پکڑی جاتی ہے کہ جب تک انسان کے دم میں دم ہو اس کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کا تذکرہ بہت سے مواقع پر اپنی گفتگو کے اندر فرمایا، اسی لیے امت محمدیہ کو یہ دعا تلقین کی گئی۔ 5 وقت کی نماز میں ہر مسلمان جو نماز میں آتا ہے وہ دعا مانگتا ہے، اور نہ صرف 5 وقت مانگتا ہے بلکہ 5 وقت کی تمام نمازوں میں ہر رکعت کے اندر ہر مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت، اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے۔ صراط مستقیم کی ہدایت، راہ نمودن، اپنے اپنے اعتبار سے پھر اس کا معنی ہے ہمیں ہدایت دے، ہم کو دکھا، پھر ہم کو چلا، پھر ہم کو قائم رکھ، تو یہ معنی اپنے اپنے اعتبار سے ہیں۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک روایت مجھے یاد آتی ہے جس کو امام ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری نے اپنی المستدرک میں جس کو نقل کیا ہے جلد دوم صفحہ نمبر 259 پر، کن سے نقل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حبر الامہ، سلطان المفسرین، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اور جن کو اہل بیت کا ہی ایک فرد ہونے کا شرف و اعزاز حاصل۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر دعائیں بھی فرمائی، اور پھر خود ان کے لیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی پیدائش کی خوشخبری بھی سنائی، اور پیدائش کے موقع پر ان کا نام بھی رکھا ہے، ان کو لعب دہن بھی عطا فرمایا۔ پھر ایک اور ہستی سے بھی انہوں نے روایت کیا ہے، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی، یہ وہ ہستی ہیں جو حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض یافتہ، اور نہ صرف فیض یافتہ ہیں بلکہ ان کو یہ شرف، یہ اعزاز حاصل ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنی خلافت سے بھی مالا مال فرمایا۔ اور طریقت کے جو سلاسل ہیں، قادری ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں، یہ چشتی ہوں، سارے کے سارے انہی کے واسطے سے حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتے ہوئے بارگاہ رسالت تک پہنچتے ہیں۔ اگرچہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری طرف بھی مڑتا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری بھی اس کے راوی ہیں، اور پھر ایک اور ہستی ہے امام ابو العالیہ، ان سے تینوں سے یہ روایت نقل کی ہے حضرت امام ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری نے۔ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ الصراط المستقیم کہتے ہیں رسول اللہ و صاحبہ، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ان کے وہ دونوں صحابہ ہیں جن میں ایک پروانہ چراغ مصطفی، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور دوسری ہستی وہ ہیں جو مرید و مراد رسول ہیں، طالب و مطلوب رسول ہیں، محب و محبوب رسول ہیں، شوکت اسلام ہیں، زینت اسلام ہیں، جن کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال سے مانگ کے لیے، اور جن کی شان اقدس میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ملفوظات عالیہ ارشاد فرمائے۔ بے شک دونوں ہستیاں مراد ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے فرمان کے مطابق۔ اب معلوم ہوا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہم کو عطا کیا۔ جس راستے پر صحابہ چلتے ہیں وہی صراط مستقیم، جس راستے پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ آپ کے خاندان کے افراد، آپ کے اہل بیت کے افراد چلتے ہیں، وہ راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم۔ اس مقام پر میں ایک بات صحابہ کرام کے بارے میں عرض کرنے سے پہلے یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ نظریہ اہل سنت میں صحابہ کرام کا اکرام بہت اونچا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کا مرتبہ بھی انتہائی اونچا ہے۔ اور کس قدر اونچا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے جس کے راوی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل قلب رجل الایمان حتى يحبكم للہ ولرسولہ ولقرابته۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمائی ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان۔ اور ساتھ فرمایا کسی شخص کے دل میں اس وقت تک
ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے لیے، جب تک کہ اللہ کے رسول کے لیے، جب تک کہ میری رشتہ داری اور قرابت داری کے لیے اے عباس تم سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنا نہ شروع۔ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ جو محبت ہے اس کی ایک عکاسی اہل سنت کے نظریے کو فروغ دینے کے لیے اور ان کی نمائندگی کرنے کے لیے حضرت امام محمد بن ادریس شافعی نے جو فرمائی ہے وہ بھی میں اس مقام پر عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ ان کا فرمان ہے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزل یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ۔ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، تمہاری محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ہم پر فرض کے طور پر نازل فرمائی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، تمہارے لیے یہ عظیم فخر کافی ہے کہ جو شخص تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ بڑی مشہور حدیث ہے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، سنن دار قطنی میں جلد اول صفحہ نمبر 355 پر فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھے اور نماز میں مجھ پر درود نہ پڑے، اور نہ صرف مجھ پر بلکہ میرے ساتھ میرے اہل بیت پر درود نہ پڑے، اس کی نماز شرف قبولیت کو پہنچنے والی نہیں۔ یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک اور روایت سنانے کے ساتھ، جس کو مجمع الزوائد میں جلد اول میں صفحہ نمبر 88 پر حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے روایت کی ہے۔ اپنے باب سے حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص، کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے بھی پیارا نہ ہو جائے، اور نہ صرف میں بلکہ جب تک میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے پیارے نہ ہو جائیں، اور جب تک کہ میری ذات اسے اپنی ذات سے پیاری نہ ہو جائے، اور جب تک کہ میرے اہل بیت اسے اپنے اہل بیت سے پیارے نہ ہو جائیں، کوئی بندہ ایماندار نہیں کہلا سکتا۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نظریہ اہل سنت میں صحابہ و اہل بیت کا دامن پکڑنے والے، ان کی محبت اپنے سینے میں سجانے والے، اور ان کے قائم کردہ راستے پر چلنے والے، اور ان کی متعین کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے، یہ نظریہ حق والے۔ اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ اہل سنت۔ اس مقام پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر میں، تفسیر در منصور میں جلد دوم میں صفحہ نمبر 112 پر یہ روایت نقل کی ہے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے ان کا یہ فرمان ہے، یہ فرماتے ہیں کہ تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ، سبحان اللہ کہنے والی بات۔ کہتے ہیں وہ لوگ جن کے چہرے قیامت کے دن چمکتے ہوں گے، جن کے چہرے تابناک ہوں گے، جن کے چہروں پر نور برس رہا ہوگا، وہ جماعت کون سی ہے؟ وہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت و جماعت کی جماعت ہے۔ اور اس کے نیچے پھر دو حدیثیں انہوں نے نقل فرمائی ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن عمر سے، اور ایک حدیث جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے۔ دونوں کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے تبیض وجوہ اہل السنہ و تسود وجوہ اہل البدع، یہ جن کے چہرے چمکتے ہوں گے اس سے مراد اہل سنت و جماعت، اور جن کے چہرے سیاہ بجنگ ہوں گے، جن پہ اللہ کا غضب پڑ رہا ہوگا، جن پر تاریکی چھا رہی ہوگی، وہ اہل بدعت۔ اور حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں جو الفاظ آئے ہیں تبیض وجوہ اہل الجماعت والسنہ و تسود وجوہ اہل البدع والاہواء۔ یہاں پہ کہا گیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اہل سنت و جماعت کے الفاظ آئے ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور اواخر میں جو اختلاف پھیلا ہے، جس کے اندر بہت سے باطل فرقے جو ہیں جنہوں نے سر اٹھایا ہے، تو اس کے مقابلے میں جس ہستی نے سب سے پہلے اپنے سنی ہونے کا نعرہ لگایا ہے وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ حسن و حسین کے بابا
फातिमा के सर के ताज, ताजदार लता, मुरादिकुल कफा, सखावत के समंदर, शजाअत के गजनफर, बाब मदीनतुल इल्म, हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत। जब आपसे पूछा गया कि अब नए नए फिरकों ने सर उठाया है, कहीं मुर्जिया नजर आ रहे हैं, कहीं कदरिया नजर आ रहे हैं, कहीं जबरिया नजर आ रहे हैं, इसके मुकाबले में हमारा नजरिया क्या है और हमारा नाम क्या है? हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़ुबान अक़दस से इस जमात का नाम अपनी ज़ुबान अक़दस से बयान फरमाया और अपने आप को सुन्नी करार दिया। बहुत सी किताबों के अंदर ये अल्फाज आए। हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, नहनु अहलुस सुन्नति वल जमात, हम अहले सुन्नत व जमात हैं जिनका रास्ता सही है और मैं उसी रास्ते का नुमाइंदा हूँ और उसी रास्ते का इमाम बरहक हूँ। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने इख्तलाफात भी उम्मत मुहम्मदिया में फैले हैं या फैलेंगे, उसके अंदर सही रास्ता सवाद आज़म का है। और ये फरमान किसका? हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और एक रवायत में खुद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये जामे तिरमिज़ी मेरे पास मौजूद है, जिसमें सरकार फरमाते हैं, यदुल्लाहि अलल जमात, जमात पे अल्लाह का यद है। अब मैं वो माना नहीं कर सकता कि अल्लाह का हाथ है, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह का यद क्या मुराद होगी? अल्लाह का फजल है, जमात पे अल्लाह का करम है, जमात पे अल्लाह की अताएं हैं, जमात पे अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा रहमतें हैं जो उसको मिल रही। और आगे ही फरमाया, मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार, जो जमात से आगे पीछे हटा वो जहन्नम के गड़े में गिर गया। इसलिए हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि सहाबा कराम के दौरे आखिर से लेकर ये क़यामत तक जो रास्ता सही है वो अहले सुन्नत व जमात का रास्ता है। और अहले सुन्नत के यहाँ जहाँ अहले बैत अतहार को इंतहाई इज्जत की नज़र से देखा जाता है और उनकी मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा करार दिया जाता है, वहाँ पर सहाबा कराम के लिए उनके नज़रियात क्या हैं? और वो नज़रियात अपनी तरफ से नहीं गढ़े हैं, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करदा है। जामे तिरमिज़ी की ये मशहूर रवायत है जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रज़ी अल्लाह ताला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिदूहुम गर्दन बादी वमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह वमन आज़ल्लाह फयूशिकु अन याख़ुज़हु। और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो और मेरे बाद इनको अपनी गुफ्तगू का निशाना न बनाओ। मालूम हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम है कि कुछ लोग ऐसे मेरे बाद आएंगे जो मेरे बाद मेरे सहाबा को अपनी गुफ्तगू का, अपने तानों का निशाना बनाएं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होने वाले उस फितने के फूटने से पहले ही अपनी उम्मत को तंबीह फरमाई, तो मेरे बाद मेरे सहाबा को अपनी गुफ्तगू का निशाना न बनाओ। और साथ ही फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की उसकी मोहब्बत सहाबा से किसी और वजह से नहीं है, इस वजह से है कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत। सहाबा की मोहब्बत आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ लाज़िम व मलज़ूम करार दी गई। और फिर फरमाया, फमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम, और जिसने मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसका बुग़्ज़ किसी और वजह से नहीं है, उसकी वजह यह है उसके सीने में मेरा बुग़्ज़ छुपा बैठा। साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी व मन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, जिसने मेरे सहाबा को तकलीफ दी, जिसने मेरे सहाबा को अज़ियत दी, जिसने मेरे सहाबा को दुख पहुंचाया, उसने मेरे सहाबा को तकलीफ नहीं दी, उसने मुझे तकलीफ दी। जिसने मुझे तकलीफ दी उसने मेरे अल्लाह को तकलीफ दी। और साथ ही फरमाया, जिसने मेरे अल्लाह को अज़ियत दी, अल्लाह तबारक व तआला उसको पकड़ेगा और उसको दोज़ख की आग में जलाएगा। यहाँ पर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की इज्जत को अपनी इज्जत करार दे दी, सहाबा की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दिया, सहाबा के बुग़्ज़ को अपना बुग़्ज़ करार दिया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हुज़ूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए सरकार का फरमान है कि मन सब्बा अलीयन फ़क़द सब्बनी व मन सब्बनी फ़क़द सब्बल्लाह, जिस शख्स ने अली को गाली दी उसने अली को नहीं, उसने मुझे गाली दी, और जिसने मुझे गाली दी उसने मेरे खुदा को गाली दी। अहले सुन्नत का जरा नजरिया पढ़ के देखिए क्या कहते हैं।
आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिस तरह नुमाइंदगी की है, और वो क्या फरमाते, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूल। अहले बैत तहार की कश्ती पर जो सवार है वो फला पाएगा। जिसने सहाबा कराम को जो सितारों की मानंद सरकार ने बयान किया है, जिसने उनकी पैरवी की है, जो उनके पीछे चला है, वो हदायत के रास्ते पर। अब मैं याद करना चाहता हूँ, जहां पर और बहुत से फितने फूटे हैं, वहां पर ये फितने जो इस जमाने के अंदर चल रहे हैं, उनमें से बहुत से फितने ऐसे हैं जो उस वक्त से लेकर आज तक चलते चले आ रहे हैं। अहले सुन्नत का हर नजरिया अल्लाह की अता से हक है। अहले सुन्नत का हर नजरिया, चूंकि ये जमात औलिया की है, ये जमात सहाबा की है, ये जमात अल्लाह के बरगुदीदा बंदों की जमात है। ये किसी आजकल के शख्स की गढ़े हुए इख्तराई नजरियात की जमात नहीं है, बल्कि ये वो जमात है जिस पे अल्लाह का फजल है, जिस पे अल्लाह का यद है। मैं इस पर ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत के मुकाबले में खारजियों की जमात हो, अहले सुन्नत के मुकाबले में राफजियों की जमात हो, अहले सुन्नत के मुकाबले में कोई जमात हो, नजरिया हक जो है वो अहले सुन्नत का है। और अहले सुन्नत ने जो रास्ते मुतय्यन किए हैं वो सारे के सारे दुरुस्त हैं और सही। इस पर जो अभी इख्तलाफात जिस तरह के देखने में आ रहे हैं, उनमें से ये मसला खिलाफत का इख्तलाफ है, फिर ये है हदीस किरतास का इख्तलाफ है, फिर ये है कि ये मसला फदक का इख्तलाफ बड़े उरूज पर है, फिर ये है कि सहाबा कराम के जो फैसले हैं उनका इख्तलाफ है, ये बड़े उरूज पर है। और अल्लाह के करम से हक अहले सुन्नत के साथ, नजरिया अहले सुन्नत जो है वो हक पर मबनी है और हक का रास्ता है। ये जो मसला फदक है, इस पर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो फैसला है, सहाबा कराम के दौर से लेकर आज तक किसी अहले हक ने इस पर कलाम नहीं किया। कलाम न करने से मुराद ये है कि किसी ने इस पर कोई उंगली नहीं रखी, किसी ने इसको किसी एतबार से भी गलत करार नहीं दिया। सहाबा कराम के अहद से लेकर आज तक, जिसके अंदर बड़े बड़े औलिया तशरीफ फरमा हुए हैं, बड़े बड़े मुहद्दिस आए हैं और बड़े बड़े अहले बैत के मुहिब्बीन जलवा फरमा हुए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो फैसला है, इसकी रवायत कितने सहाबा कराम ने फरमाई, ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके बयान में तन्हा नहीं है, इसके बयान में अकेले नहीं है जिन पर ये बात जो है वो उंगली रखी जाए और ये मसला खड़ा किया जाए। मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरा अदना मुताला और तहकीक है, पढ़े लिखे हजरात और फाजिल हस्तियाँ और बहुत इसके अंदर अर्क रेजी कर रखने वाले अफराद बहुत सी रवायात और भी जमा कर सकते, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक इसके कम अज़ कम इसकी रवायत करने वाले, इसकी तायीद करने वाले, इसकी तस्दीक करने वाले रावियों की तादाद सहाबा कराम के यहाँ 11 से कम नहीं, और जिनमें पहला नंबर जो है वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे नंबर पे जो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, तीसरे नंबर पे पैकर शर्म हया, आईना जमाल मुस्तफ़ा हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला, जिनकी शान का क्या कहना है। आला हजरत ने भी उसकी वजाहत फरमाते हुए अपने अल्फाज में कहा कि नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर, मुबारक ज़ुन्नुरैन तुझको जोड़ा नूर। और आगे उसी अंदाज में फिर आगे भी कह गए कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। और अल्लाह के करम से अहले सुन्नत वाले तमाम के तमाम आला हजरत के नजरियात को अपनाए हुए। तीसरे नंबर पे मैंने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसमें गिरामी लिया, और चौथे नंबर पर इसकी रवायत करने वाले, इसकी तायीद करने वाले, तस्दीक करने वाले कौन है? हजरत अली उल मुर्तदा शेर खुदा रज़ी अल्लाह। पांचवें नंबर पर इसकी रवायत की तायीद करने वाले, तस्दीक करने वालों में हजरत जुबैर और हजरत तलहा और हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ और हजरत साद बिन अबी वकास और हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान, जो अहले बैत के अफराद में से इंतहाई ऊंचे दर्जे की हस्ती। और फिर हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो सच्ची हैं और सच्चे बाप की बेटी, जो पाकीज़ा हैं और पाकीज़ा नबी की बीवी है।
की, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद की बहुत सी आयत से उनकी पाकिज़गी का ऐलान करके शर्फ व एजाज़ बख्शा है। और उन्हीं में फिर 10वां नंबर हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला और उन्हीं में फिर हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला। ये 11 जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए, इन्होंने इसकी रवायत जो है वो मुकम्मल तौर पर इनकी हदीसों के अंदर मौजूद है। नकल करने वालों में तो ये सियासता के जो खुद इमाम बुखारी ने भी इसको नकल किया है कई मकामात पर, और फिर उसके बाद असाकिरुल मिल्लत वद्दीन इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी ने भी नकल किया है, इमाम अबू दाऊद सुलेमान बिन अशद सजस्तानी ने अपनी सुनन में नकल किया है, इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा बिन सौरत बिन मूसा बिन दहाक तिरमदी ने अपनी जामे में इसको नकल किया है, और फिर बजाते खुद हजरत इमाम जो नसाई हैं उन्होंने नकल किया है इसको अपनी सुनन के अंदर, फिर खुद हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने नकल किया है। मुतअद्दिद आइम्मा ने, मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने इन हदीसों को अपनी किताबों की जीनत बनाया। यहाँ पर मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ताकि इसकी तायीद हो जाए कि ये हदीस किस दर्जे में है, उससे पहले कि मैं ये रावियों की कसरत और किल्लत के एतबार से बात करूँ, ये अर्ज कर देना चाहता हूँ, ये कहना कि ये खबर वाहिद है, अखबार अहाद है, इस पर मेरी थोड़ी सी गुजारिश है, और मैं उस पर ये अर्ज करना चाहता हूँ कि किल्लत और कसरत के एतबार से तो मुहद्दिसीन के यहाँ सिर्फ 2 ही किस्में, एक है जिसको अखबार अहाद कहा जाता है, दूसरी है जिसको अखबार मुतवातिर कहा जाता है। मुतवातिर जो बिल अल्फाज के साथ आई है वो सिर्फ एक, पूरे ज़ख़ीरा हदीस के अंदर जो जिसको मुतवातिर बिल अल्फाज के साथ मुतवातिर कहा जा सकता है वो सिर्फ एक, और वो कौन सी है? जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। इसके अलावा पूरे ज़ख़ीरा हदीस में मुहद्दिसीन के यहाँ कोई हदीस जो है जो अल्फाज के साथ तवातर जिससे हदीस साबित होती हो वो कोई और हदीस नहीं। और ये बात उस शख्स से मख्फी नहीं है जिसने उसूल हदीस का कोई बुनियादी रिसाला भी पढ़ा हुआ। उसके बाद दूसरी किस्म में अखबार अहाद आती हैं जिसकी 3 किस्में, उनमें सबसे ऊंची जो है वो अखबार मशहूरा है, उसके बाद खबर अजीज़ है, उसके बाद जो है वो खबर गरीब है। तो इन तीनों किस्मों का एतबार भी किया गया। आप देख लीजिए जो बड़ी मशहूर हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, ये खबर वाहिद है, ये खबर अहाद की किस्मों में से आई है। क्या इसको मानना छोड़ दिया जाए? अब मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ कि हजरत इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी ने यहाँ पर इस उन्वान पर कलाम किया है कि इनके रावी कौन कौन है। हदीस पर तो तबसरा होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं ये अर्ज करूँगा कि ज़रा इनकी ज़ुबान से सुनिए कि इसके रावी कितने। ये जामे तिरमिज़ी मेरे सामने है, ये सफ़ा नंबर इसका 290 है, कदीमी कुतुबखाना आराम बाग कराची से ये शाया हुई है। और इसके रावी कौन है? हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरके का जब बाप बांधा है तो क्या कहते हैं अन अबी हुरैरा क़ाल जाअत फातिमतु इला अबी बकर फ़क़ालत मन यरिसुका क़ाल अहली व वलदी क़ालत फ़माली ला अरिसु अबी फ़क़ाल अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु समेअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला नूरसु। ये हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है। फरमाते हैं हजरत ये सैयद आलम मलका फिरदौस बरी नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, हमारे आका के जिगर का टुकड़ा, इस्मत का दुर्रे निहा, इफ़्फ़त का गंजे गरां, शहजादी कौनो मकान, सैयदतु निसाए अहलिल जन्नह, सैयदतु निसाइल आलमीन, हजरत फातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ फरमा हुई और आके आपने सवाल किया। क्या कहा? कहती ए अमीरुल मोमिनीन, ए अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका वारिस कौन है? इसके जवाब में हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे घर वाले और मेरी औलाद, ये मेरे वारिस। हजरत फातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला ने फरमाती, फिर क्या वजह है कि मैं अपने बाप की वारिस क्यों नहीं, क्या हुआ है? इसके जवाब में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उनकी ज़ुबान अक़दस से सुना, हुजूर फरमाते हैं हमारा कोई वारिस नहीं बनाया जाएगा। और वो जो दूसरी हदीसें आई हैं कि ला नारिसु वला नूरसु मा तरकना सदका,
جس کی مرکزی جو ہے یہ باس ہے کہ نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، جو ترکہ ہم چھوڑتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خدمات کا تذکرہ کیا کہ میں اسی طرح خرچ کروں گا جس طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ فرمایا، میں اسی طرح ہی نان نفقہ جو ہے خدمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کی کرتا رہوں گا۔ اس کے اندر امام ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں وفی الباب عن عمر و طلحہ و زبیر و عبد الرحمن ابن عوف و سعد و عائشہ۔ کتنی ہستیاں اس کے اندر ہو گئیں؟ حضرت فاروق اعظم 1، حضرت طلحہ 2، حضرت زبیر 3، حضرت عبد الرحمن بن عوف 4، حضرت سعد بن ابی وقاص 5۔ اور یہ پانچوں کی پانچوں ہستیاں وہ ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری زندگی کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی، اور 5ویں نمبر پہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ ہیں جن کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، مجھے وہی کسی زوجہ کے بستر پر نہیں نازل ہوتی مگر عائشہ صدیقہ کے بستر پر بھی نازل ہو جائے گا۔ اور یہ چھٹی ہستی یہ ہیں، اور آگے کہتے ہیں امام ابو عیسیٰ ترمذی حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن۔ اب آپ اندازہ فرما لیجئے، اور اسی باب کے اندر میں آگے بھی تھوڑا سا آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جامع ترمذی ہے، یہ کسی آج کل کے بندے نے نہیں لکھی ہے بلکہ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے لکھی ہے، جو امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ارشد ہیں، اور ایسے شاگرد ہیں کہ جن پر ان کے استاد کو بھی باقاعدہ طور پہ ناز ہے۔ یہ حدیث لائے ہیں، اس کے ساتھ متصل حدیث ہے۔ اس کے راوی کون ہے؟ ان مالک ابن اوس ابن الحدثان قال دخلت على عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ودخل علیہ عثمان بن عفان والزبیر بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص ثم جاء علی والعباس یختصمان فقال عمر لهم انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکناه صدقہ قالوا نعم۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، کیا الفاظ ہیں۔ مالک بن اوس بن حدثان کہتے ہیں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اور پھر میں نے دیکھا کیا ہوا، کہتے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تشریف لائے، سعد بن ابی وقاص تشریف لائے۔ یہ ہستیاں دیکھیے کون کون سی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص وہ ہے جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد۔ اللہ اکبر، سارا زمانہ سرکار سے کہتا ہے کہ سرکار آپ کے قدموں پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، لیکن سعد بن ابی وقاص کے لیے سرکار فرماتے ہیں سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اور یہی الفاظ یہ مطلع القمرین میں نے یہاں دیکھی پڑھی ہوئی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں ایک روایت میں یہی الفاظ حضرت زبیر کے لیے بھی آئے۔ یہ عشرہ مبشرہ کی ہستیاں۔ پھر عبد الرحمن بن عوف وہ ہستی ہے جس کے پیچھے سرکار نے خود نماز پڑھی۔ اللہ اکبر، کیا شان کے صحابہ ہیں۔ کہتے ہیں یہ ساری ہستیاں۔ ثم جاء علی والعباس یختصمان، پھر کون تشریف لایا؟ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں، اور اپنے چچا جان کے ساتھ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ۔ کیسا منظر ہے کہ حضرت علی شیر خدا ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ہستیوں کی موجودگی میں ان کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ یختصمان، اب اس کا معنی میں وہ نہیں کرتا جو عام طور پہ یختصمانے کا کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہو، یا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہو، یا کسی صحابی کی ہستی ہو، یا کسی اہل بیت کے فرد کی ہستی ہو، اس کے لیے ہلکا لفظ بولنا جائز نہیں جو ان کی شان کے لائق نہ ہو۔ اگر کوئی شخص ایسے الفاظ بولتا ہے جو ان کی شان کے لائق نہیں ہیں تو یہ نظریہ اہل سنت کے خلاف، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تسبوا اصحابی، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، جس نے میرے صحابہ کو برا بلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اور اس پر تمام نسل انسانی کے افراد کی لعنت۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اذا رأیتم، جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو کوئی برا بلا کہتا ہے تو پھر تم کیا کرو؟
वहां से दुम दबा के भाग ना जाओ, बल्कि को फकूलू लानतुल्लाह अला शर्रिकुम, शर पे अल्लाह की लानत हो। तो हमारे यहाँ न किसी सहाबी के लिए हल्का लफ्ज बोलना जायज है, न किसी अहले बैत के फर्द के लिए लफ्ज बोलना हल्का जायज है। और ये हस्तियां तो बहुत ऊंचे दर्जे की हैं। हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हैं, एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मौके पर अपना भाई करार दिया। दोनों आए हैं बासु तकरार करते हुए, और हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम सहाबा कराम को मुखातब किया है जो उस वक़्त उनके पास मौजूद थे, जिनमें हजरत उस्मान गनी हैं, हजरत तलहा हैं, हजरत जुबैर हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं और हजरत साद बिन अबी वकास। 5 हस्तियां ये और 2 हस्तियां ये, और जिन्होंने रवायत की है वो भी मौजूद हैं। कहते हैं फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तुमको उस अल्लाह की कसम देता हूँ जिसके हुक्म से जमीन व आसमान कायम है, अतालमूना अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम जानते हो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, ला नूरसु मा तरकनाहु सदका। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए हैं? अब जवाब में तमाम के तमाम सहाबा, जिनमें 5 ये हस्तियां हैं, छठे हजरत अली शेर खुदा है, 7वें हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु है, सब ने कहा नाम, हाँ हमने ये हदीस सुनी है और हमको ये मालूम है, हम जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जो है वो फरमाई। इसके बाद और आगे फिर ये हदीस जो है वो जारी है। यहाँ पर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो मसला फदक है, इसके अंदर कोई एक सहाबी नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद सहाबा, जिसके अंदर 11 सहाबी उसकी रवायत करने वाले हों और उसमें बाज़ तायीद करने वाले हों, बाद उसकी तस्दीक करने वाले हों। फिर अगला मसला ये है कि तमाम सहाबा के सामने ये मसला पेश किया गया। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा और अहले बैत के सामने ये मसला किया, और किसी एक ने भी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस रवायत करदा फरमान मुस्तफ़ा का इनकार नहीं किया। मालूम हुआ कि सहाबा कराम का और अहले बैत का इजमा भी इसको हासिल है, इजमा भी इसको हासिल है। और फिर ये है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो फैसला जो उन्होंने फरमाया, उसी को फिर फारूक आजम ने बरकरार रखा, क्योंकि ये बात फारूक आजम के दौर में पेश की गई है। फिर उसी फैसले को पैकर शर्म हया हजरत उस्मान गनी ने बरकरार रखा, उसी फैसले को जिनके बारे में फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु सबसे बड़े काजी हैं, सबसे ऊंचे दर्जे के फैसला फरमाने वाली हस्ती हैं। हजरत अली शेर खुदा ने भी उसी को बरकरार रखा है। और हजरत अली शेर खुदा का जो अपना दौर है 4 साल से कुछ जायद है, 4 साल से कुछ जायद अरसा तक हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के किए हुए फैसले को उसी तरह बरकरार रखा, ना उस पर कोई कलाम किया है, ना उसके बारे में कोई नया नजरिया निकाला। उसके बाद आपके लख्त जिगर हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उसी को बरकरार रखा है। हम ये कहना चाहते हैं कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किए हुए इस फैसले पर अगर किसी ने एतराज किया है तो वो अहले सुन्नत की जमात नहीं, ना वो अहले सुन्नत जमात का कोई बंदा हो सकता है, बल्कि अव्वल से लेकर आखिर तक उस पर एतराज उन्होंने किया है जो सहाबा किराम के हर मामले पर एतराज कर रहे हैं। और वो किन की जमात है? वो राफ़िज़ियों की जमात है। किन की जमात है? वो शियों की जमात है। इसलिए हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किया हुआ फैसला अहले बैत के हर फर्द को काबिल कबूल है। हजरत अली शेर खुदा जो अहले बैत के सरदार हैं, जब उनको कबूल है तो बाद में आने वाले आइम्मा अहले बैत में से हर किसी ने उनको कबूल किया। और यहाँ तक के बाद हस्तियों से रवायतें भी आई हैं कि उनसे पूछा गया तो उन्होंने बरबला फरमाया कि फतक के मामले में हम पर कोई ज्यादती नहीं की गई, हम पर कोई जुल्म नहीं किया गया। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये नजरिया अहले सुन्नत है कि सिद्दीक़ अकबर का किया हुआ फैसला जो है वो हक है, और ये कहना कि ये नजरिया हक नहीं है, ये अहले सुन्नत का नजरिया नहीं, ये किसी और का नजरिया। अब इस पर मैं एक बात और भी अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ साथ सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की ज़वात कुदसियाँ, उन पर कोई कलाम अहले सुन्नत का बंदा नहीं कर सकता, कभी भी, जब भी करेगा भलाई के साथ करेगा। और ये हुक्म दिया गया है कि सहाबा कराम का जिक्र हमारे यहाँ किया जाता है इल्ला बिखैर,
نہیں کیا جاتا ہے کسی چیز کے ساتھ، مگر جب بھی کیا جائے گا بھلائی کے ساتھ کیا جائے گا، نیکی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور اس کے اندر یہ بات ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فلاں مسئلہ ہے اس کے اندر یہ بات یوں کہی ہے، فلاں مسئلہ ہے اس کے اندر یہ بات یوں کہی ہے، فلاں مسئلہ ہے اس کے اندر یہ بات یوں کہی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی بات کے اندر ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ایسا ہوتا جو کمزور تھا معاذ اللہ، تو حضرت علی کبھی خاموش نہیں رہ سکتے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے افراد کبھی خاموش نہیں رہ سکتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت کا کیا نظریہ مسئلہ خلافت میں؟ جو شخص ان کی ذوات کو کسی برے لفظ سے یاد کرتا ہے، اہل سنت کا نظریہ کیا ہے؟ کوئی شخص ان کے لیے معاذ اللہ زبان پہ گالی نکالتا ہے، اس کے لیے اہل سنت کا کیا نظریہ؟ ہمارے ہاں تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فتویٰ میں دیکھ رہا تھا، فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 14 میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جلد نمبر 24 میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر صفحہ نمبر 342 پر جو بات لکھی ہے، میں آپ کو منوان آپ کی خدمت عالیہ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ اس قدر محتاط ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، اس قدر محتاط ہیں کہ فتویٰ لگانے کے اندر الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ کے اندر اسماعیل دہلوی کے لیے 70 لزوم کفر ثابت کیے، لیکن پھر بھی اپنی زبان کو روکا ہے۔ کئی وجوہات کی وجہ سے فرمایا کہ یہ لزوم کفر ضرور ہوتا ہے لیکن قائل کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی وجوہات بھی کئی آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے ہاں سادات کی تعظیم کا حال کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت کی نسل کے افراد ہیں ان کو کس نظر سے دیکھ؟ ہمیں تو ہمارے مشائخ نے، ہمارے جو اساتذہ ہیں، انہوں نے اس بات کا درس دیا ہے کہ حب اولاد نبی حب نبی است، اور اس میں اہل سنت کے کسی بندے کو کوئی شک و شبہ ذرا برابر بھی نہیں۔ سادات کی تعظیم کا جہاں تک تعلق ہے تو اعلیٰ حضرت نے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی اس مقام پر، یہ صفحہ نمبر 342 ہے، جو نیا جو ہمارا جو ایڈیشن آیا ہے، یہ مرکز اہل سنت برکات رضا، یہ گجرات انڈیا سے شائع ہوا ہے، اس کی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 342۔ اس میں اعلیٰ حضرت کا ذرا نظریہ دیکھیے کیا ہے۔ فرماتے ہیں اس میں شک نہیں، جو سید کی تحقیر بوجہ سیادت کرے وہ مطلقاً کافر۔ اللہ اکبر۔ جو سید زادے کی حقارت کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ سید ہے، کیوں ہے؟ سید ہونے کی وجہ سے اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کو حقارت سے دیکھتا ہے، تو وہ مطلقاً کافر ہے۔ اب مطلق کا معنی ہر کسی کو معلوم ہے، یہ مطلقاً کافر ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس معاملے میں یہ فتویٰ دیا ہے، پھر آپ دیکھیے اگر کوئی شخص کسی اہل ایمان کو قتل کر دے اس کے لیے کیا فتویٰ ہے؟ قرآن مجید میں تو فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ وہ مدت مدید تک جہنم کے اندر اس کو عذاب دیا جائے گا، اور اس پہ کیا ہے؟ اللہ کا غضب ہے، اس پہ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو اگر کوئی شخص مومن ہونے کی وجہ سے قتل کرے اس پر اہل سنت کے فتاوے کسی سے مخفی نہیں، کہ اگر کسی سے ویسے قتل ہوا، کسی اور وجہ سے قتل ہوا معاملہ، یہ بات الگ ہے۔ اگر کسی مومن کو اس کے مومن ہونے کی وجہ سے کوئی آج بندہ قتل کرے تو کیا اس پر یہ فتویٰ نہیں جو اعلیٰ حضرت نے لگایا کہ اگر کسی سید زادے کی تحقیر اس کے سید ہونے کی وجہ سے کرتا ہے مطلقاً کافر ہے؟ تو کسی کو کوئی بندہ اگر اس کے مومن ہونے کی وجہ سے قتل کرے اس پر کیا فتویٰ ہونا چاہیے؟ تو عام مومن کے بارے میں جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے، اس کی تفسیر میں حضرت صدر الافاضل یہ سید نعیم الدین مراد آبادی جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اعظم جن کو کہنا چاہیے، انہوں نے لکھا ہے، حدیث نقل کی ہے ترجمے کے ساتھ، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پوری دنیا کا ہلاک ہو جانا ایک مومن کے قتل ہونے سے ہلکا ہے۔ آپ اندازہ فرما، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر،
یہ مومن کا جو کو گالی دینا ہے یہ فسق ہے، یہ نافرمانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی فسق ہے، اور مومن کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ یہ کہا کس نے؟ کسی مفتی نے نہیں کہا، کسی شیخ الحدیث نے نہیں کہا، خدا کا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ بات کہی۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کلمے کا کفر ہونا اور ہے، اور اس کے قائل پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ الگ بات ہے۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کو، اس فعل کو کفر قرار دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو ناموس ہے اور ان کی جو عظمت ہے، اس کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دو فتاوے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے سامعین کے لیے، تاکہ وہ اس کو سنیں اور نظریہ جو ہے وہ سب کا مضبوط ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ یہ جلد نمبر 14 میرے پاس ہے اور صفحہ نمبر اس کا 255۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو ناموس بخشی ہے، جس عزت سے مالا مال فرمایا ہے، اور خاص طور پر شیخین کے لیے، سبحان اللہ، صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات اقدس کے لیے جو ناموس بخشی، اس کے تحت ہماری امت کے جو علماء ہیں ان کا نظریہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے صاحب در مختار کا ایک قول یہاں پہ نقل کیا۔ اب معلوم ہوا کہ یہ صرف ذاتی اعلیٰ حضرت کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ صاحب در مختار یہ کون ہے؟ علامہ ابن عابدین شامی نے اس کے اوپر رد المختار لکھی ہے، اور یہ علامہ علاء الدین علی بن محمد بن علی ہے، ان کی کتاب ہے در مختار۔ یہ کتاب الجہاد باب المرتد، اور جلد اس کی پہلی صفحہ نمبر 356 یا 357 کا حوالہ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ہاں کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَتَوْبَتُهُ مَقْبُولَةٌ إِلَّا الْكَافِرِ، ہر قسم کے مرتد کی توبہ قبول ہوگی، لیکن کس کافر کی نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں بسب النبی او الشیخین او احدہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جس نے گالی دی ہو اور اس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے گیا ہو، اور پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو جس نے گالی دی ہو، یا پھر یہ ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو گالی دی، اس کی توبہ قبول نہیں ہے صاحب در مختار کے ہاں۔ اب ہماری حیثیت تو ناقل کی ہے، اور خود بذات خود اعلیٰ حضرت کی حیثیت بھی یہاں ناقل کی ہے۔ تو یہاں پر ایک بات اور بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے فتاوی خیریہ کا ایک حوالہ جو ہے وہ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں کہ فَتَوْبَتُهُ مَقْبُولَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا جَمَاعَةُ الْكَافِرِ، ہر کسی کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، دنیا میں آخرت میں قبول ہے، مگر کافروں کی وہ جماعت جو کسی اور وجہ سے کافر نہ ہوئی ہو، بلکہ بسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسائر الانبیاء بسب الشیخین او احدہما۔ یہ کہتے ہیں، یہ فتاوی خیریہ جلد اول صفحہ نمبر 102 صفحہ یہ بیروت سے شائع کیا گیا، اور اعلیٰ حضرت کے ہاں یہ صفحہ نمبر 257 ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر قسم کے کافر کی توبہ قبول ہوگی دنیا میں آخرت میں، مگر وہ کافروں کی جماعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والی ہو اور تمام انبیاء کو گالی دینے والی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخین کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو گالی دینے والی ہو، اس کی توبہ قبول نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ایک اور فرمان میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر اس کا 255 ہے، جلد نمبر اس کی صفحہ جو ہے وہ 14 ہے، یہ جو نیا جو ابھی آیا ہے ترجمے کے ساتھ۔ اس میں یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یہ ترجمہ اس کا کیا گیا ہے کہ کسی کے اشعار پہلے نقل کیے پھر ترجمہ، کہتے ہیں جو شخص حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما پر تبرہ بکے یا برا کہے، یہ اعلیٰ حضرت کے ہاں ہے، کہتے کیا کہتے ہیں؟ کافر ہے۔ اور وہ شخص جو کہے کہ ید اللہ سے ہاتھ مراد ہے، وہ اس سے بڑھ کر کافر ہے، اور خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار میں قول صحیح بھی تکفیری کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں محتاط نظریہ یہ ہے کہ جو بہت انتہائی احتیاط برتنے والے افراد ہیں، وہ مفتیان، انہوں نے یہ فتویٰ لگایا ہے کہ سنی کم از کم نہیں ہو سکتا ہے جو صحابہ کرام کو برا کہنے والا، جو صحابہ کرام کو گالیوں سے نوازنے والا ہو، ان کے راستے کی، ان کے قائم کردہ حدود پر اعتراض وارد کرنے والا ہو، وہ بندہ جو ہے وہ راہ راست سے ہٹنے والا ہے، وہ انتہا درجے کی دلالت کا شکار ہونے والا ہے، انتہا درجے کی گمراہی کے اندر وہ مبتلا ہونے والا شخص۔
اسی طرح یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو ناموس ہے اور ان کی جو عزت ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزت اپنی ناموس قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اور اہل بیت اطہار کے تمام افراد نے خود صحابہ کرام کی ناموس کی حفاظت فرمائی، اور اہل سنت نے اللہ کے کرم سے حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قائم کردہ راستہ ہے اسی کو اپنایا ہے اور اسی پر چل رہے ہیں اور اسی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ اگر وقت ہوتا تو گفتگو اور میں جاری رکھتا، یہ الفاظ اور اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ دوران گفتگو مجھ سے جتنی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں، اور جو اچھا بیان ہوا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، جو خطائیں اس میں ہوئی ہیں وہ محض میری خطاؤں کی وجہ سے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔